الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلسلہ گفتگو کی آج 7ویں مجلس اور موضوع سخن معرفت زیارت عاشوراء کہ مشیت پروردگار یہ ٹھہرتی ہے کہ جو بھی زیارت عاشوراء کی تلاوت کرتا ہے پروردگار کہتا ہے کہ میں اسے ذی مراتب بناتا چلا جاتا ہوں، اسے وہ مرتبے عطا کرتا ہوں کہ زندگی میں وہ مراتب میں نے کسی کو عطا نہیں کی. ماشاءاللہ. یعنی بالآخر یہ زیارت عاشوراء کیا ہے؟ اتنی اسرار و رموز کی حامل کہ پہلے دن میں نے یہ روایت آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی تھی کہ یہاں ظاہر حسین ابن علی کو سلام کر کے جیسے ہی ذریح سے جدا ہوتا ہے اللہ کے رسول کا سلام آتا ہے. کس قدر حسین نے اسے قابل بنا دیا کہ خاتم المرسلین سلام کر رہے ہیں. اور پھر ہم نے زیارت کے مطلب کو سمجھا، سلام کے مطلب کو سمجھا کہ سلام کا بالآخر وہ مطلب نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، بلکہ جب السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہا جاتا ہے تو مقصد اور محور یہ ہوتا ہے کہ اے حسین میری جبین نیاز آپ کے سامنے خم ہے، یعنی میرا اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، یہ میری اولاد، یہ میرا مال، یہ میرا گھر بار، حتیٰ خود میں بھی، یہ سب کچھ آپ کا ہے. آپ کا ہے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اے حسین جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گا.
یہ ہے سلام کا مطلب. پھر ہم نے عرض کیا کہ اس کے اندر پروردگار نے 12 دعائیں ہمیں تعلیم کی ہیں. بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ حدیث قدسی ہے. یہ زیارت بزبان معصوم ہم تک پہنچی، لیکن معصوم نے روایت کرتے کرتے اس سلسلے کو پروردگار کے ساتھ متصل کیا ہے، کہ جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ زیارت خود پروردگار نے تعلیم دی ہے، تو اس بنا پر اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. ہم نے شروع کیا تھا سلسلہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لَقَدْ عَظُمَ مُصَابِي بِكَ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي بِكَ. پہلی دعا کہ پروردگار تو نے حسین کو کریم بنایا ہے، مجھے بھی حسین کے صدقے میں تاج کرامت عطا فرما. جو دوسری دعا ہم نے اس سے ملاحظہ کی کہ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ، کہ پروردگار مجھے حسین کے واسطے سے وجیہ قرار دے. یہ وہی وجیہ ہے جو ہم دعائے توسل میں کہتے ہیں کہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اے وہ ہستی ہو کہ جو پروردگار کے نزدیک اس مقام اور رتبے پر فائز ہیں کہ پروردگار آپ کی بات کو موڑتا نہیں ہے. وجیہ کا مطلب سمجھا آپ نے؟ یعنی وہ شخص کہ جسے حسین کے صدقے میں پروردگار وہ مقام عطا کرتا ہے کہ اب یہ الفاظ مکمل کرتا ہے، پروردگار اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص ایک دن زیارت عاشورہ پڑھتا ہے، 40 دن مستجاب الدعوات بنتا ہے. یہ ہے اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین. کل کی مجلس میں نے کوشش کی کہ آپ کو ماں کا مطلب سمجھایا جائے، اور عرض کیا تھا کہ جب ہم یہ جملہ زیارت ابو الفضل عباس میں بولتے ہیں معکم لا مع عدوکم، مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں، تو یہاں ماں کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے ماں کو ون وے ٹریفک سمجھا ہے کہ حسین ابن علی سے واسطے حسین کے لینا ہی لینا ہے، میں نے دینا کچھ نہیں ہے. تو یہ انسان منزل ماں پر نہیں ہے. کل بھی میں نے مثال عرض کی کہ 2 کرسیاں ساتھ پڑی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ساتھ ہیں، یعنی ماں کا لفظ استعمال ہوگا نا. ماں کا مطلب کچھ اور، ماں کا مطلب 2 وے ٹریفک. کل بھی مثال دی تھی کہ وہ وہاب قلبی کہ جو مسلمان بھی نہیں ہے، کس طرح بالحسین پروردگار اسے رتبہ عطا کرتا ہے، نہ فقط وہاب قلبی کو، حتیٰ مادر وہاب قلبی اس مقام پر فائز ہوتی ہے کہ اے پروردگار یہ بیٹا تو نے مجھے دیا تھا، اب یہ حسین کی راہ میں دے رہی ہوں. اب جب دشمن سر دیتا ہے تو بی بی بتاتی ہے کہ میں ماں کی منزل پر ہوں، اب مجھے واپس نہیں چاہیے. ماشاءاللہ. یعنی یہ بیٹا اگر پروردگار نے مجھے حسین کی راہ کے لیے دیا تھا اور میں نے دے دیا، تو ماں کی منزل پر کیسے فائز ہوئی کہ پروردگار نے انتخاب کیا وہاب قلبی کا حسین کے قافلے کے لیے، حسین کے اصحاب کے لیے. اب جب پروردگار نے حسین کے صدقے میں یہ توفیق دی ہے تو مادر وہاب وہ کردار ادا کرتی ہیں کہ جہاں سے ہمیں ماں کی منزل سمجھ میں آتی ہے
کل عرض کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص ماں کو سمجھیے، ہو سکتا ہے کوئی شخص جوار امام حسین میں موجود ہو لیکن در حالانکہ موجود نہ ہو، اور عین ممکن ہے کوئی شخص اتنی دور کہیں اپنے علاقے میں فرش عزا پر موجود ہو اور حسین کے ساتھ ہو۔ ابو بصیر مولا کے صحابی ہیں، نام آپ نے سن رکھا ہے۔ ابو بصیر نابینا تھے، ابو بصیر کو دکھائی مولا تشریف فرمائے، ایک شخص آتا ہے اپنے صحابی سے پوچھتے ہیں، بہت باتیں کر رہا تھا وہ، اپنے صحابی سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ اس محفل میں جعفر صادق کہاں ہے۔ ایک دفعہ نظر دوڑائی، کہا کہ مجھے تو اس محفل میں جعفر صادق نظر نہیں آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، ابو بصیر تشریف لائے، مولا نے کہا اب اس سے سوال کرو، ذہن میں رکھیے گا اندھا ہے، نابینا ہے، کہا اس سے اب سوال کرو۔ ابو بصیر سے پوچھا، ابو بصیر اس محفل میں جعفر صادق کہاں ہے؟ کہا دیکھ تو نہیں سکتا لیکن محسوس ہو رہا ہے کہ اس محفل سے ایک نور پروردگار کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھ نہیں سکتا مگر دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے ماں کی منزل۔ ماشاءاللہ۔ یعنی ہم جب یہ کہہ رہے ہیں ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، کہ اے حسین ہم اس دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ محشور ہونا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ حسین ہمیں دے دے اور پھر اگر اسی چیز کو کہہ کہ واپس میری راہ میں دے دو تو میں کہوں یہ تو میرا ہے۔ بالخصوص مائیں، پروردگار نے انہیں وہ جگر عطا کیا ہے حسین کے نام پر کہ ہم نے اور آپ نے دیکھا کتنا پرآشوب دور گزرا آزاداری کے اعتبار سے، لیکن یہ ماں کا دل ہے، اسے پتا ہے حسین کے نام پر بچہ لیا ہے۔ مجلس کے ٹائم پہ جب بچہ گھر میں نظر آتا ہے تو اسے تان و تشنیع کرتی ہے، تو گھر میں کیا کر رہا ہے، مجلس پہ کیوں نہیں جاتا؟ دیکھ رہی ہے بم دبا کے ہو رہے ہیں، لیکن جانتی ہے کہ مجھے ماں کی منزل پر فائز ہونا ہے۔ میں نے اگر بیٹا حسین کے نام پر لیا ہے اور اگر حسین اپنے ہی نام پر مجھ سے واپس لے لے تو مجھے دکھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ اپنے ہی نام پر مجھ سے بیٹا مانگ لیں تو خوشی خوشی قربان کرنے کا یہ جذبہ ماں کو پروردگار نے عطا کیا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا، ہماری مائیں ہمیں مجلس کے ٹائم پر گھر میں بیٹھنے نہیں دیتی تھی، اور وہ دور انتہائی سخت دور کے جس میں عزاداری اور بم دھماکے لازم و ملزوم ہو چکے تھے، لیکن ماں جب گھر سے نکالتی ہے قرآن کے سائے میں ماتھے پر بچے نے پٹی باندھی ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اسے یقین ہے کہ میرا بچہ حسین کے سائے میں جا رہا ہے۔ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، کل عرض کیا تھا پورا پیکج ہے دنیا اور آخرت کا۔ آج اگلی دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد ومماتی ممات محمد و آل محمد۔ پروردگار مجھے آل محمد کسی حیات عطا فرما، اور پروردگار مجھے وہ شہادت نصیب فرما جو تو نے آل محمد کو عطا کی۔ یہ لکلکائی زبانی نہیں ہے زیارت عاشورہ کہ میں اپنے ایک کام کو کروانے کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں
حسین ابن علی پر سلام کروں اور عوض میں پروردگار مجھے وہ کام کروا دے. اور زیارت پڑھتے ہوئے میری معرفت کا کوئی لیول ہی نہیں ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں اپنی زبان سے کہہ کیا رہا ہوں, مانگ کیا رہا ہوں. توجہ کیجئے گا, میں نے یہ غلطی کرتے لوگوں کو دیکھا ہے. ایک غلط کام کروانے کے لیے زیارت عاشورہ پڑھی جا رہی ہے, رشوت بھی دی ہے, آ کے پھر مولا کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے زیارت عاشورہ بھی پڑھتا ہے اور پھر شکوہ کرتا ہے کہ زیارت عاشورہ کام نہیں کرتی. توجہ کیا آپ نے؟ کہہ کیا رہا ہے اور کر کیا رہا ہے. ادھر رشوت دیتا ہے, آل محمد نے رشوت دینے سے منع کیا ہے, اور پروردگار سے کہتا ہے مجھے آل محمد کسی زندگی عطا کر. یعنی میرا قول اور فعل میلان نہیں کر رہا. ادھر میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ پروردگار, دعا کر رہا ہوں پروردگار مجھے آل محمد کسی حیات عطا فرما. تو آل محمد نے تو اپنی زندگی میں ذرہ برابر کوئی ایسا کام نہیں کیا جو تو انجام دے رہا ہے. اب جب میں اس طرف متوجہ ہوں گا زیارت عاشورہ پڑھتے ہوئے کہ پروردگار میں حیات آل محمد چاہتا ہوں, تو کیا خیال ہے میں اس کے لیے کوشش نہیں کروں گا؟ یہ سوال عام ہے. ایک خاص سوال, کہاں وہ ہستیاں جو ہمارے ہاں یہ مشہور ہے اور کہاں میں ادنا خطا کار؟ کیا میں ان کی سی زندگی بسر کر سکتا ہوں؟ کیا میں ان کی سی زندگی بسر کر سکتا ہوں؟ تو پھر پروردگار نے مجھے کیوں کہا کہ زیارت عاشورہ میں دعا مانگو, اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد. اگر آپ کو یاد ہو تو جعلا اس کے بارے میں میں نے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیا تھا. جعلا یعنی کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں, یہاں سے دعا پروردگار کے پاس پہنچتی ہے, پھر پروردگار دعا کو دیکھتا ہے, پھر وہ فیصلہ کرتا ہے, پھر وہ فرشتے سے کہتا ہے اور فرشتہ مجھے لا کر دیتا ہے. جعلا کا مطلب یہ نہیں ہے. جعلا یعنی ارادہ پروردگار ہے. مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ میرے ظرف کا ہے, میرے پاس ظرفیت نہیں ہے. اب جب کہتا ہوں ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ, یا جب میں کہتا ہوں اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد, تو یہ جعلا مجھے بتاتا ہے کہ اپنے ظرف کو پہلے سیدھا کرو, پہلے اپنے اندر ظرفیت ایجاد کرو, پہلے اپنے اندر ظرفیت کو پیدا کرو تاکہ حیات محمد و آل محمد اپنا سکو. جب میرا ظرف ہی الٹا ہے تو وہ مجھے حیات کیسے ملے گی؟ حیات کیا ہے؟ بالآخر حیات کا معنی کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے حیات کی تعریف کی ہے. حیات یعنی زندگی, کہا کہ یہ نمو کرنا, تکاثر, یہ حیات کی نشانی ہے. تکاثر یعنی انسان کا پھلنا پھولنا. شادی ہوئی, باپ بنا, بچے ہوئے, کہا یہ حیات کی نشانی ہے. تکاثر, بڑھنا انسانوں کا, اولاد کا آ جانا, پھر آگے سے اولاد کی اولاد, پھر اولاد کی اولاد, یہ کیا ہے؟ تکاثر. کہا کہ یہ حیات کی نشانی ہے. اچھا, اگر یہ حیات کی نشانی ہے تو یہی چیز تو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے, یہی چیز تو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے. میں نے کہا پروردگار میرے پاس عقل بھی ہے. ایک اور تعریف سامنے آئی, کہا کہ تکاثر کے ساتھ انسان حرکت میں رہے تو یہ حیات کی ایک اور نشانی ہے. تو میں نے کہا یہ تو جانور بھی ایسے کرتے ہیں, وہ بھی ہے متحرک ہوتے ہیں. اب میں پروردگار سے کہا کہ تکاثر کے ساتھ ساتھ
جب میں حرکت بھی کرتا ہوں تو میرے پاس عقل بھی ہے. تو پروردگار کہتا ہے اس عقل کو تو اپنے غریزے کے لیے استعمال کرتا ہے اور اسی کو وہم کی صورت میں حیوان کو عطا کر دیتا ہوں. توجہ کیجئے گا. جانور کیا کرتا ہے اپنے غریزے کو پورا کرنے کے لیے؟ وہ نہیں دیکھتا. شیر نہیں دیکھے گا کہ میں نے ہرن کا بچہ اٹھایا ہے یا ہرن اٹھایا. اسے اپنے غریزے سے غرض ہے اور اس کا غریزہ اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ چھوٹے بچے پر رحم کرنا ہے. اس نے نہیں دیکھنا کہ یہ ہرنی ہے, اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہے. وہ چونکہ درندہ ہے, اپنے غریزے کو مٹانے کے لیے, اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے وہ خیال نہیں کرتا. اس کے بلا سے سامنے ہرنی آ جائے, ہرن آ جائے, ہرن کا بچہ آ جائے, اس نے چیڑ پھاڑ کرنی ہے. اسی طرح مثال لے لیں بکری. بکری اپنے غریزے کو مٹانے کے لیے کسی کی بھی چراگاہ میں گھس جائے گی. وہ نہیں دیکھے گی کہ مجھے اس چراگاہ سے کھانا چاہیے یہ نہیں. کیوں؟ اس کا غریزہ ہے. پروردگار کہتا ہے کہ تم بھی اپنے عقل کو اپنے غرائز پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہو. تو پھر حیات ہے کیا؟ حیات کا معنی کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا. تھوڑا سا مطلب مشکل ہے لیکن انشاءاللہ بالحسین آسان ہو جائے گا. ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد. حیات کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان قوت سے فعلیت کی طرف سفر کرنے لگے. قبلہ یہ تو آپ نے اور مشکل کر دی, کیا قوت اور کیا فعلیت. توجہ کیجیے. یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے, یہ ابھی بچہ ہے. کیا یہ باپ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ ابھی نہیں رکھتا. ابھی بالفعل ابھی نہیں رکھتا, لیکن بالقوہ اس کے اندر صلاحیت موجود ہے. میں اپنا مطلب سمجھا پایا ہوں. یعنی جب انسان اپنی قوت کو فعلیت میں بدل لے, جب انسان اپنی قوت کو فعلیت میں بدل لے. مثال کے طور پر بچہ میٹرک میں ہے, بہترین اس نے مارکس لیے ہیں, اپ ٹو دا مارک اس کا رزلٹ تھا, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچے کے اندر صلاحیت ہے کہ ڈاکٹر بن سکتا ہے, بچے کے اندر صلاحیت ہے انجینئر بن سکتا ہے, بچے کے اندر صلاحیت ہے آئی ٹی انجینئر بن سکتا ہے, بچے کے اندر صلاحیت ہے وکیل بن سکتا ہے. لیکن یہ سب کچھ کیا ابھی ہے؟ آپ کہیں گے ابھی تو نہیں ہے, لیکن اس نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کر لیا ہے تو اس بات کے قوی امکانات ہو گئے ہیں کہ ان فیلڈز کے اندر یہ جا سکتا ہے اور اپ ٹو دا مارک رزلٹ لا سکتا ہے. پروردگار کہتا ہے یہ حیات کی نشانی ہے. جب انسان, آسان کرو, اور جب انسان اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے اپنی زندگی میں اسے اجاگر کر سکے, اپنی ذات میں اسے اجاگر کر سکے. ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہے, باپ بننے کی صلاحیت ہے, لیکن ابھی بالفعل یہ بچہ باپ نہیں ہے, بالقوہ اس کے اندر صلاحیت. مثال بیج کی لیتے ہیں, چھوٹا بیج. بیج جب ہم بولتے ہیں اس کو زمین میں, کیا اس بیج کے اندر صلاحیت ہے کہ یہ درخت بن سکے؟ بالکل ہے, لیکن ابھی بالفعل یہ پودا نہیں ہے. بالقوہ اس کے اندر صلاحیت ہے کہ یہ درخت بن سکتا ہے. اب درخت کب بنے گا؟ جب اسے موزوں حالات ملیں گے, یعنی اسے ہم نے اٹھا کر زمین میں بو دیا, پانی دیا, کچھ دنوں بعد
ایک چھوٹی سی کومپل زمین کا سینہ چیرتے ہوئے باہر آتی ہے. واہ بھائی. تو حیات کا ترجمانہ کیا ہوا کہ جب انسان اپنی قوت کو فعلیت کی طرف سفر کروائے، یہ حیات کی علامت ہے. اب آئیے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پروردگار جو کچھ آل محمد نے کیا میں بھی وہ کروں گا. میرے پاس تو بالقوہ وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. میرے پاس بالقوہ وہ صلاحیت نہیں ہے، تو پروردگار مجھ سے وہ توقع بھی نہیں کرتا اور ڈیمانڈ بھی نہیں کرتا. لیکن وہ مجھ سے وہ توقع اور ڈیمانڈ کیا کرتا ہے؟ مجھ پر اس نے وہ واجب قرار دیا ہے جس کی بالقوہ میرے پاس صلاحیت موجود ہے. پروردگار کہتے ہیں جو میں نے قوت دی ہے تم میں باپ بننے کی، یہ جو میں نے قوت دی ہے تمہارے اندر ڈاکٹر بننے کی، یہ جو میں نے قوت دی ہے اس بیج کو کہ یہ درخت بن سکتا ہے، مناسب اور موضوع حالات پیدا کرنا تمہارا کام ہے. یہ حالات پیدا کرو اپنے لیے تاکہ تم بالفعل اس کام کو انجام دو. اب توجہ کیجیے گا، میں قادر ہوں اس بات پر کہ جھوٹ نہ بولوں، ہوں کہ نہیں؟ میرے اپنی زبان پر میرا تسلط ہے کہ نہیں؟ یعنی کیا مطلب؟ میرے پاس قوت ہے کہ جھوٹ کو اپنی زبان پہ نہ لاؤں، تو میں بالفعل اپنی زبان کو جب قابو میں رکھتا ہوں، اس کو پروردگار حیات کہتا ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں، میں مارنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، میں غصے کی حالت میں اول پھول بکنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پروردگار کو یہ پسند نہیں، آل محمد کو یہ پسند نہیں، تو پروردگار کہتا ہے کہ اب تم بالفعل اس چیز کا اظہار کرو کہ اپنی زبان کو بھی اپنے کھینٹے میں رکھو، اپنی عادات و اطوار کو بھی کھینٹے میں رکھو. جب تم یہ کر لو گے بالفعل تو خود بخود تم اس دعا کا مصداق بن جاؤ. کیا؟ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد. ایک اور مثال لیجیے، یعنی جب انسان آل محمد کے ساتھ جڑتا ہے تو اب اس کی پہلی زندگی اور بعد کی زندگی مختلف ہو جاتی ہے. مثال سب سے بڑی، جیسے ہی غدیر کے مقام پر اللہ کے رسول نے من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کیا، یہاں اعلان ہوا، لوگ اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے. کیا خیال ہے علی کی ولایت کے بعد جس نے قبول کیا زندگی بدل گئی یا نہیں؟ توجہ نہیں کی آپ نے، توجہ نہیں کی. جب میں نے غدیر میں علی کو امام مان لیا تو پروردگار نے میرا رتبہ بلند کر دیا. اب میری پہلی کی زندگی اور ہے اور ولایت علی قبول کرنے کے بعد کی زندگی اور ہے. جنہوں نے قبول کیا ان کی زندگی بھی بدل گئی اور جس نے قبول نہیں کیا اس کی بھی بدل گئی. توجہ نہیں ہوئی. جس نے قبول نہیں کیا اس کی بھی بدل گئی. سلامت رہے. یعنی آپ نے دیکھا قبول کرنے کی صورت میں بھی بدل رہی ہے، قبول نہ کرنے کی صورت میں بھی بدل رہی ہے. تو اب جو میں دعا کرتا ہوں، چلے ایک اور مثال لیتے جائیں. جس نے قبول کی وہ میسا میں تمار بن گیا.
وہ میثم تمار بن گیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پروردگار میثم کو وہ مقام دیتا ہے کہ میثم کسی کام سے اپنی دکان سے اٹھ کے جاتا ہے، علی ابن ابی طالب ڈیوٹی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک شخص آیا اور آ کر اس نے مولا سے پوچھا میثم کہاں ہے؟ کہا کیا کام ہے؟ کہا کھجوریں لینی ہے۔ اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ کہا پیسے رکھو کھجوریں لے جاؤ۔ پیسے رکھے، کھجوریں لی، چلا گیا۔ اب جو پیسے رکھے تھے وہ کھوٹے سکے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ مولا کو پتہ نہیں چلا، کھجوریں لی، چلا گیا۔ گھر جا کے کھجوریں کھولی تو کھجوریں خراب تھی، کھجوریں خراب تھی۔ پریشان ہوا، کھجوریں لے کر واپس آیا علی کے پاس۔ کہا مولا یہ کیسا آپ کا صحابی ہے میثم، لوگوں کو خراب کھجوریں بیچ رہا ہے۔ کہا ایک کام کر، جو تو نے خراب پیسے رکھے تھے وہ ٹھیک کر، یہ کھجوریں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ یعنی کیا ہوا؟ میثم نے اپنے ظرف کو سیدھا کر لیا، میثم نے اپنی قوت کو فعلیت کی طرف سفر کروایا۔ اب میثم نہیں رہا، میثم تمار بن گیا۔ سلمان نہیں رہا، منا اہل البیت بن گیا۔ ابو ذر غفاری اب ابو ذر نہیں رہا، دنیا کا سچا ترین انسان بن گیا۔ ایک اور مثال لیتے جائیے۔ اب جب انسان اپنی زندگی کو آل محمد کی زندگی کے ساتھ جوڑتا ہے اور آل محمد خدا کی بارگاہ میں اپنی روٹیاں پیش کرتے ہیں، وہیں پر اسی آیت میں کہ جس آیت میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ اہل بیت کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پروردگار کی خاطر یہ فعل انجام دیا ہے۔ ان روٹیوں میں فضہ کی روٹی بھی شامل ہوتی ہے، ان روٹیوں میں فضہ کی روٹی بھی شامل ہوتی ہے، اور فضہ کو بھی پروردگار اس منزل پر لے کر جاتا ہے۔ کس منزل پر؟ اللہم اجعل محیایا محیا محمد۔ عجیب ہے نا واقعہ۔ چلے جملہ بدلتا ہوں۔ ہر وہ شے، پہلے میں نے لوگوں کی بات کی، اب عام ہو گئی، یعنی نخرہ پہ آ گیا ہوں۔ پہلے صرف انسانوں کی بات کر رہا تھا۔ ہر وہ شے جو اپنے آپ کو، ہر وہ شے جو اپنے آپ کو قوت سے فعلیت کی طرف لے کر جاتی ہے، پروردگار اسے عام نہیں رہنے دیتا، خاص کر دیتا ہے۔ مثال دوں، لوہا عام لوہا ہے، لیکن وہی لوہا جب ذوالفقار بنتا ہے، پروردگار اتنی صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ ذوالفقار چلتی ہے تو 7 نسلوں کو دیکھتی ہے۔ اللہ اب ذوالفقار عام لوہا نہیں ہے، یہ عام لکڑی تھی، یہ عام لکڑی تھی۔ میں نہیں جانتا، لیکن علماء بتاتے ہیں کچھ ایسا ہوا ہے کہ یہ لکڑی جلی نہیں بلکہ منبر حسین کے لیے ادھر کچھ ایسا ہوا ہے۔ یہ علم کا کپڑا ہے، یہ بینر کا کپڑا ہے۔ کچھ ایسا ہوا ہے کہ یہ کپڑا کسی فیکٹری میں رول نہیں رہا، یہاں علم پر لگا ہے، آپ اور میں اسے بوسہ دیتے ہیں۔ اللہم اجعل محیایا محیا محمد ومماتی مماتا
محمد و آل محمد. صرف زندگی نہیں، ون وے ٹریفک نہیں، صرف جینا نہیں، مرنا بھی. واہ بھائی واہ. یہ جو بزرگوں کے نعرے تھے، سلوگنز تھے، یہ ایسے نہیں تھے جیو تو علی کی طرح، مرو تو حسین کی طرح. پروردگار یہی مطلب تو سمجھا رہا ہے. اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. پروردگار تو مجھے بتا کہ میں کیسی موت کی ڈیمانڈ کروں. تو پروردگار کہتا مرنا تو ہے، یہ جان جان آفرین کے سپرد تو کرنی ہے. تو جب تو نے مرنا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ میں بھی مر سکتا ہے، بستر علالت پر بھی مر سکتا ہے، مرض سے بھی مر سکتا ہے. اس مرنے کا کوئی نام نہیں ہے. جب اس جسم نے فانی ہونا ہی ہے تو اس فانی جسم کو اس کے نام کر کے مرو کہ جو تمہارے اس فانی زندگی کو بھی حیات عطا کر دے. وَمَمَاتِي مَمَاتَ مُحَمَّدٍ. یعنی پروردگار کیا سکھلا رہا ہے کہ اگر زمانے کا امام استغاثہ بلند کرتا ہے تو اپنا ششماہ دینے سے بھی دریغ نہیں کرنا. اگر وقت کے امام کو، کربلا میں کیا ہوا آپ نے غور کیا؟ ہر شخص، ہر بی بی کیا کوشش کر رہی ہے؟ حبیب ابن مظاہر کیا کر رہا ہے؟ حسین بچ جائے، میری موت ہو جائے، حسین بچ جائے. عابس ابن شبیب شاکر کی کیا کوشش ہے؟ حسین بچ جائے. علی اکبر کیا چاہتا ہے؟ حسین بچ جائے. عباس کیا چاہتا ہے؟ حسین بچ جائے. علی اصغر کیا چاہتا ہے؟ حسین بچ جائے. یہ سب کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کا کعبہ عشق کون ہے؟ حسین ابن علی. اب جب میں اس پہ رائے میں کھڑا ہو کر ذہن میں یہ تصور رکھوں گا کہ وہ امام جسے میں نے سلام پیش کرنا ہے اور سلام میں اطاعت پیش کرنا ہے، صرف سلام نہیں، سلامتی نہیں دینی، بلکہ میں نے اپنی اطاعت کا اظہار اس کے سامنے کرنا ہے. اب جب میں یہاں پہنچوں گا اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، تو میرے ذہن میں کبھی جھوٹ آئے گا، کبھی غیبت آئے گی، کبھی کسی کا حق مارنا آئے گا. ہاں، یعنی اب پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان زیارت عاشورہ کے مطالب کی طرف متوجہ ہوگا تو اب اس کا مستجاب الدعوات ہونا حتمی ہو گیا ہے، اب اس کے کاموں کا ہونا حتمی ہو گیا ہے. مولا سے پوچھا نا کہ مولا یہ جو تاج کرامت ہے یہ مجھے کیسے مل سکتا ہے؟ کہا کہ میں تمہیں کیوں نہ ایسا نسخہ بتاؤں جو تمہیں ہر کسی سے بے نیاز کر دے. نسخہ ایک، اور پروردگار بھی راضی اور لوگ بھی راضی. کہا مولا یہ تو آپ بھی بتا سکتے ہیں. کہا سنو، پروردگار سے وہ مانگو جو وہ دینا چاہتا ہے، اور مخلوق سے وہ نہ مانگو جو وہ نہیں دینا چاہتا. پروردگار تجھے تاج کرامت عطا کر دے گا. کیا مطلب؟ پروردگار تو ہر چیز دینا چاہتا ہے، تو پروردگار کی بارگاہ میں تو میں تاج کرامت پہن کر کھڑا ہو گیا، لیکن مخلوق میری عزت کیسے کرے گی؟ معصوم نے کہا کہ مخلوق سے وہ نہ مانگو جو وہ نہیں دینا چاہتا. انسان اپنا پیسہ نہیں دینا چاہتا،
اپنا وقت نہیں دینا چاہتا، اپنا ہنر فری میں نہیں دینا چاہتا. کہا کہ یہ چیزیں تم انسان سے نہ مانگو، لوگ تمہاری عزت کریں گے. بس ازادارو، اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد ومماتی ممات محمد و آل محمد. میں نے حیات بھی اختیار کر لی ہے تو آل محمد جیسی، اور اگر میں نے پروردگار سے موت کی بھی ڈیمانڈ کرنی ہے تو آل محمد جیسی. یہ بات بڑے خوبصورت انداز میں عباس ابن علی کربلا میں سمجھا گئے. عباس کا کیا رتبہ ہے؟ عباس کو مزاج شناس حسین کہا جاتا ہے. کا زیارت کے لیے جاؤ تو پہلے باب حسین پر جاؤ. بولا باب حسین کون سا ہے؟ ابو الفضل عباس کو باب حسین کہا جاتا ہے. کون ہے یہ عباس؟ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں داخل ہوا تھا نا، تو بشیر نے اپنا گریبان چاک کیا تھا اور کہا تھا الا یا اہل یثرب، اے یثرب کے رہنے والوں، الا قد قتل الحسین بارض کربلا، حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا میں مارا گیا. جب بشیر نے یہ اعلان کیا نا، ایک طراز قد بی بی بنو ہاشم کے گھرانے سے باہر نکلی اور بشیر کے لجام فرس میں ہاتھ ڈال کر کہا بشیر کس حسین کی بات کرتا ہے؟ رو کر بشیر کہنے لگا نواسہ رسول حسین کی بات کر رہا ہوں، حسین کربلا میں بھوکا اور پیاسا مارا گیا. بی بی ام البنین کہنے لگی بشیر کس طرح کی بات کرتا ہے؟ حسین کے ساتھ تو میرا ابو الفضل عباس موجود تھا. کہا ہاں قزادی ابو الفضل عباس موجود تھا لیکن حسین مارا گیا. اب ام البنین نے رخ موڑا ہے کربلا کی طرف اور کہا عباس اگر تیری زندگی میں حسین مارا گیا، ام البنین تجھے دودھ نہیں بخشے گی. اجرکم علی اللہ، ام البنین تجھے دودھ نہیں بخشے گی. رو کر بشیر کہنے لگا بی بی ایسی بات نہیں ہے، اللہ جانتا ہے پہلے تیرے لال کے شان قلم ہوئے ہیں پھر حسین مارا گیا ہے. اب بی بی قافلے میں موجود ہر شخص سے یہ پوچھتی تھی مجھے ذرا یہ تو بتاؤ، جب میرا لال زین سے زمین پر آ رہا تھا پہلے اس کا سینہ زمین پر لگا یا اس کے رخسار زمین پر لگے؟ جب کوئی شخص بلندی سے نیچے گرتا ہے اپنے ہاتھ رکھتا ہے، میرے لال کے تو ہاتھ موجود نہیں تھے، میرا لال زین سے زمین پر کیسے آیا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس اب ام البنین کا ایک ہی وتیرہ تھا، جنت البقیع میں جاتی تھی، اپنی انگشت سے 4 قبریں بناتی تھی، اپنے بیٹوں کی 4 قبریں بناتی تھی اور کہتی تھی اے میرے لال، اے میرے بچوں، ام البنین تم پر نہیں روئے گی. ایک قبر اوپر بناتی تھی، اس پر لکھتی تھی ھذا قبر الحسین، یہ حسین کی قبر ہے. اے فاطمہ زہرا، آپ کے لال پر گریا کروں گی، اپنے بچوں پر نہیں رہوں گی. فاطمہ زہرا میری قربانی قبول کر لیجیے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس ازادارو، 10 محرم کا دن ہے اور عباس بار بار آتے ہیں مولا مجھے لڑنے کی اجازت دے. اور عباس کو کیا جواب ملتا ہے؟ عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، تو چلا گیا تو میری فوج کا کیا بنے گا؟ عباس بار بار یہ جملے سنتے جا رہے ہیں. اب جب عباس تنہا رہ گئے نا، اب آئے مولا کے پاس. مولا اب تو سب چلے گئے، اب تو وہ فوج نہیں رہی. مولا جس فوج کا میں سپہ سالار تھا وہ فوج تو چلی گئی، مولا اب تو اجازت دے دے.
لیکن عباس کو اجازت نہ ملی. عباس وہاں سے نکلے, اس خیمے کے آگے سے گزر رہے ہیں جس خیمے میں مشکیزیں رکھے ہوئے تھے. عباس نے اب جو منظر دیکھا, ایک دفعہ عباس کی روح تڑپ گئی. کیا دیکھا؟ ننھی سکینہ کھڑی ہے, خالی مشکیزے کا دہانہ منہ میں ڈالا ہوا ہے. عباس کے لیے کیا مشکل ہے, عباس کے لیے کیا مشکل ہے. عجب نہیں ہے روح عباس سے یہ آواز آئے. عباس کے لیے سب سے مشکل یہ ہے اس کی بھتیجی پیاسی ہو اور عباس زندہ ہو. عباس کے لیے یہ مرنے کا مقام ہے. لیکن مقتل لکھتا ہے کہ جب عباس نے یہ منظر دیکھا نا, سکینہ کو لیا, ایسے لگا کسی بڑے باب الحوائج کو ایک باب الحوائجہ مل گئی ہے. سکینہ کو لیا, حسین کی بارگاہ میں آئے, کہا مولا